السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ عمران خان کے فوکل پرسن وکیل انتظار پنجوتھا واپس آ گئے ہیں۔ جس انداز سے وہ واپس آئے ہیں اس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جس طرح کا ظلم کا شکار وہ ہوئے ہیں، اور کل جب یہ ویڈیو سامنے آئی، جس انداز سے ان کو واپس پیش کیا گیا، اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کہا تھا کہ وہ 24 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، لیکن 32 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ اور وہ ویڈیو ظاہر ہے پورے پاکستان میں وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، سب نے دیکھی بھی ہوں گی، اور انتہائی دل دہلا دینے والے وہ مناظر تھے۔ ایک انسان کے ساتھ انسانیت کی جو تذلیل ہے وہ دیکھ کر ہر شخص ہی اس کے اوپر افسردہ بھی ہے۔ ان کی واپسی کے اوپر اب ظاہر ہے ہر کوئی افسردہ بھی ہے۔ مطالبات بھی ہو رہے ہیں کہ جی پاکستان میں کوئی اگر انسانوں کے حقوق ہیں بھی یا کوئی پروٹیکشن ہے تو وہ عدلیہ اس کی تحفظ کی ذمہ دار ہے، لیکن عدلیہ بدقسمتی سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ایک اپنا ٹائم گزارا ہے، اس کے بعد کوئی امید لوگوں میں نہیں رہی ہے کہ کیا کوئی وہ کردار ادا کریں گے نہیں کریں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، اور 2 روز پہلے انہوں نے ایک بڑی خبر دی تھی کہ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے جو خبریں دی ہیں وہ ایک امید ضرور دلاتی ہیں کہ کم از کم یہ جو نئے چیف جسٹس ہیں ان سے امید تو ہے کہ یہ شاید کچھ پاکستان میں کو آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں۔ ابھی تک جو ان کے فیصلے سامنے آئے، پھر کل ایک تصویر سامنے آئی، اس کے بعد بہت زیادہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے چاہنے والے ہیں ان کو بڑی اس سے تکلیف بھی ہے۔ پہلے وسیم ملک صاحب، آج کا دن ایک تو کرب میں گزرا ہے ویسے انتظار پنجوتھا صاحب کو دیکھ کر، ان کی حالت دیکھ کر، لیکن اگر نئے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس ظلم کو روک نہیں سکتے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ صرف انتظار پنجوتھا تو اس کے شکار نہیں ہوئے۔ کچھ دن پہلے جو چودھری اعجاز کی اہلیہ نے جو باتیں کی تھیں وہ بھی ایک ظلم کی الگ داستان تھی۔ پھر پاکستان میں یہ تو ہر کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ تو کل ویڈیوز پتہ نہیں انہوں نے جو اسکرپٹ لکھنے والا تھا اس سے بہت ساری اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، تو اس سے ایک ایسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو، کوئی امید لوگوں کو رکھنی چاہیے؟ یہ ظلم روکے گا؟ ججز روک سکتے ہیں اس ظلم کو؟ دیکھیے، ججز ہی روک سکتے ہیں اس ظلم کو۔ یہ تو ان کا کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ کوئی اس ملک کے عوام پر احسان کر رہے ہوں گے۔ ایک جج جو سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے، پھر وہ سپریم کورٹ کا کیا پاکستان کا چیف جسٹس ہے، جب وہ ہائی کورٹ کا جج بنا تو اس نے حلف اٹھایا، اس نے کہا کہ میں آئین پاکستان کا دفاع کروں گا، میں بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کروں گا۔ پھر وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا، اس نے دوبارہ وہی حلف رپیٹ کیا۔ پھر وہ سپریم کورٹ کا جج بنا تو پھر اس نے وہ حلف لیا۔ پھر ابھی پچھلے دنوں انہوں نے پھر جب چیف جسٹس پاکستان کا حلف لیا تو پھر انہوں نے یہ قسم کھائی کہ میں بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کروں گا اور میں آئین پاکستان کا دفاع کروں گا۔ اب یہ بنیادی انسانی حقوق ہی ہیں جنہیں وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی اب ڈھکی چکی بات ہی نہیں رہی۔ جج صاحب رضوان گلزائی صاحب، دیکھیے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوں، ماضی کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں، یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق ہوں، یہ ان کے دوست ہیں اغوا کار، اور اس کا آپ کو اندازہ اب ہو جانا چاہیے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا اور وہ آ گئے۔ انہوں نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا، 36 گھنٹوں میں اگلے واپس کر گئے، اور جس انداز سے کیا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ مگر کیا وہ اغوا کار اگر اٹارنی جنرل آف پاکستان کے دوست نہیں تھے تو پھر وہ جو 2 کروڑ کا تاوان مانگ رہے تھے تو پھر وہ 2 کروڑ کا تاوان بھی کہاں گیا؟ اور جو آپ نے کہا نا ابھی اسکرپٹ کی بات، یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے 77 سالہ عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ ترین کردار تھا، اس نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اپنے بغض، دشمنی اور کینے کو اس حد تک لے گیا کہ وہ آئین پاکستان کو رونتا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی سہولت کاری میں اس قدر آگے چلا گیا کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی۔ ادروائز اس ملک میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن گزشتہ 2 سال کی جو کہانیاں ہیں وہ تو انتہائی خوفناک ہیں۔ وہ ابھی تو یہ کل ویڈیو جو سامنے آئی ہے، آپ ذرا گزشتہ 2 سالوں کا کمپیریزن کیجئے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف، یہ سب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب ہو رہا ہے، اس سے قبل یہ بلوچستان میں ہوتا رہا، اس سے قبل یہ کے پی کے ٹرائبل ایریاز میں ہوتا رہا، مگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جب ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر دکھایا جا رہا ہے، اور صرف اب یہ شاید ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ ہمارا جو سروائیول ہے وہ خوف پھیلا کے ہے۔ ادروائز انہیں بھی پتہ تھا کہ جب یہ ویڈیوز جائیں گی تو پورا پاکستان دیکھے گا، اس کا امپیکٹ ہوگا، اس کے باوجود انہوں نے یہ ویڈیوز بنوائیں، ورنہ
کوئی بھی یار ایک پولیس والا ہو اس ملک میں روز پولیس جو ہے وہ پکڑتی ہے لوگوں کو اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. کیا پہلا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اغوا کار بھاگ گئے, گاڑی چھوڑ گئے, فائرنگ بھی غالباً ہوئی, اور اس کے بعد جو ایک پولیس والا ہے انہوں نے باقی کرائم سین کو بھی بند نہیں کیا, گاڑیوں کی نمبر پلیٹ بھی نہیں دیکھی, تفتیش بھی نہیں دیکھی, موبائل کھولا, ہاں جی آپ کون ہیں, آپ انتظار ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی یہ جی انتظار حسین ہے, اور پھر تھانے میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے فرشتے بند کے سامنے آئے. مطلب پتہ تھا انہیں یہ سب کچھ ہوگا, صرف ڈرایا دھمکایا گیا. بدقسمتی کی بات یہ ہے ابھی نئے چیف جسٹس آئے ہیں, چلیں جس طرح آپ نے بھی کہا, میں بھی یہ تصور نہیں کرتا تھا کہ جو ایک ہفتے کے دوران ان کے جو اقدامات ہیں وہ لیں گے. اگر انہوں نے یہ اقدامات اٹھائے اور پھر ختیجہ شاہ کی اس میٹنگ میں موجودگی, آلدو کہ وہاں پر پی ایم ایل این کے سینیٹر بھی موجود ہیں, ختیجہ شاہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی منتخب ارکان اسمبلی بھی نہیں ہے, نہ کوئی عہدیدار ہیں. وہ 9 اور 10 مئی کے احتجاج کے جرم میں ریاست اسے سمجھتی تھی کہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی مجرمہ ہے. 9 مئی کو جوڑا گیا غداری سے, ملک دشمنی سے, ادارے کے بغاوت سے, اور دہشت گردی یہ لوگ ثابت نہیں کر پا رہے. تو چیف جسٹس کا وہاں پر بٹھانا, تو یہ جتنے بھی ابھی تک ان کے جیسچر ہیں, اقدامات ہیں, حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی بہت بڑھ کر انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے, لیکن ایک امید ہے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک ان چیزوں کو ٹیک اپ کرتے ہیں. دوسری جانب یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ چیف جسٹس قاضی فیصلہ کے دور میں, عامر فاروق کے دور میں, اٹارنی جنرل کے دور میں, یہ نیو نارمل ہو چکا ہے. صحیح ہے, اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا, ڈسکشن نہیں ہے. اور صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے کہ انتظار پنجوتا کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ انتظار پنجوتا ایک وکیل ہیں اور عمران خان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بہت سی اس میں, لیکن کیا ایسا ان کا جرم تھا کہ ان کو اتنا زیادہ تشدد ان کے اوپر کیا گیا, اور پھر اس کے بعد وہ تشدد دکھایا بھی گیا کہ اگر کوئی اور بھی اس طرح کرے گا تو اس کا بھی یہ حال ہوگا؟ ان کا جرم کیا تھا یہ بتائیں. رضوان صاحب, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, کچے کے ڈاکو تو ابھی سے ڈیجیٹل کام سیکھ رہے ہیں نا, یوٹیوب بنا رہے ہیں کچے کے ڈاکو. یہ جو پکے کے ڈاکو ہیں نا, یہ جو اغوا کار ہیں, یہ 77 سالوں سے پروڈکشن کر رہے ہیں, لیکن 77 سالوں سے انہوں نے بھی نہ, جس طرح پی ٹی وی نے اپنے بندے چینج کیے, انہوں نے بھی بندے چینج نہیں کیے. وہی سیم پیٹرن ہے, وہی سیم چیزیں ہیں. رضوان صاحب 24 گھنٹے کے اندر اٹارنی جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ انتظار پنجوتا جو ہے وہ واپس آ جائے گا, اور اس کے بعد انتظار پنجوتا واپس بھی آ جاتے ہیں. ان کے آنے کے اوپر آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ جو اپنا وسیم بھائی نے بات کی ہے کہ وہ ان کی ویڈیو بنانے لگ گئے اور سارا کچھ, دیکھیں آپ وہ پڑھیں نا جو انہوں نے درخواست لکھی ہوئی ہے, کہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے جی کہ یہ جو لوگ تھے یہ گاڑی چھوڑی انہوں نے, یعنی کہ مغوی جو ہے وہ گاڑی کے اندر ہے, اور پھر وہ گاڑی چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو گئے. اچھا, اب پولیس اتنی رحم دل اور اتنی زبردست اس نے کردار ادا کیا کہ انہوں نے یہ نہیں ضروری سمجھا کہ جو بھاگے ہیں ان کے پیچھے پیدل ہی بھجے نے نا, گڈی تے چھڈ کے گئے نے, تے پیدل بھجے نے, تو تسی پولیس والے ہو پیچھے, تو انہوں نے ان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے اس ٹائم ضروری سمجھا کہ جو اندر شخص بیٹھا ہوا ہے, جو مغوی بیٹھا ہوا ہے, اس کا انٹرویو کر کے سب سے پہلے جو ہے اس کو نشر کر دیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے رضوان صاحب, یہ وہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج کا دن ہے 3 نومبر کا, اور 3 نومبر کو آج سے 2 سال پہلے اسی طرح ایک حملہ آور نے وزیر آباد میں عمران خان کے اوپر حملہ کیا. آپ اس دن بھی آپ کو نہیں لگا وہ ابھی عمران خان شوکت خانم ہاسپٹل نہیں پہنچے ہوں گے, اور پولیس والوں نے بندہ پکڑ کے اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ جاری کر دی. مطلب اس دن اتنے بڑے واقعے کا ملزم جو ہے انہوں نے اینج مسیم صاحب, تو ویڈیو بھی آ گئی, اور یہ والے جو اغوا کار تھے وہ نکل گئے, وہ نہیں پکڑ سکے, وہ انتظار کا انٹرویو جو ہے نا. لیکن بہرحال رضوان صاحب, یہ ساری چیزوں سے ہٹ کے آپ نے پوچھا کہ کیوں اغوا کیا گیا ہوگا. اب کون سا ایسا بندہ ہے جو جب یہ 8 اکتوبر کے یہ غائب ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں پر ایس سی او کانفرنس ہو رہی تھی اور یہ سارے معاملہ چل رہے تھے, 5 کو علی امین گنڈا پور واپس چلے گئے, تو اس کے بعد پھر عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ کمیونیکیشن جو تھی اس کے لیے ان کو یہاں وہاں سے اٹھایا گیا تھا. یار وہ رضوان صاحب, لیکن اس سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں کہ جو انتظار کے ساتھ ہوا نا, وہ تو اس سے پہلے شہباز گل کے ساتھ بھی ہوا, وہ تو اس سے پہلے کتنے پی ٹی آئی کے لوگوں کے, اعظم سواتی کے ساتھ برا ہوا. مطلب آپ نیم اٹ, عمران ریاض بھائی کے ساتھ کیا ہوا, ان کے ساتھ ظلم. مطلب یہ تو ایک ایسی داستان ہے نا, وسیم کہہ رہا ہے نا کہ یہ تو اب ایسی چیز ہو چکی ہے جیسے نارملائز ہو چکی ہے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب صحافی عمران ریاض کو اٹھایا گیا تو آپ کو نہیں فیل ہوا کہ ہی واز سم کائنڈ آف الون؟ جو ان کے دوست تھے وہ ان کی مخالفت کرتے رہے. ارشد صاحب کے کیسے کیسے دوست، بات آج تک ان کے منہ سے لفظ نہیں نکلا. تو لیکن وکلا کا ہمیں ایک امید تھی کہ یار وکیل ہیں، چلو بہت بڑے وکیل نہیں ہیں انتظار حسین پنجوتا صاحب کو، بہت بڑے کوئی 2-3 کروڑ روپے کیس کے لینے والے وکیل نہیں ہیں، لیکن بٹ وہ وکیل ہیں اور وہ عمران خان کے فوکل پرسن بھی تھے. آپ نے کوئی دیکھا ہے؟ مجھے تو کل سے کوئی کسی بار کا کوئی آ گیا ہو، کوئی لیٹر آ گیا ہو یا کوئی ویسے چیز آ گیا ہو. صحافیوں نے تو دوسری سائڈ کے جو صحافی ہیں انہوں نے بھی اس کی بھرپور انہوں نے تو مذمت کی ہے، ہے. لیکن میری بات سنیں، لائف ایکشن کیا ہوگا؟ رضوان صاحب آ گئے، ان کے ساتھ ہو گیا. اور یہ جو ان کے ساتھ کیا گیا نا، میری یہ رائے ہے کہ یہ جو ٹراما ڈالا گیا نا، ان کو یہ تو کہہ دیا گیا ہوگا کہ آپ نے باہر جا کر جو بات کرنی ہے وہ تو ان کو اسکرپٹ بتا دیا گیا. اب انتظار حسین پنجوتھا کو مزید ٹرامے میں لانے کے لیے جو یہ بتا رہے تھے نا کہ یار اب وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم خوف کی فضا پیدا کر رہے ہیں اور ہم یہ حشر کرتے ہیں. وہ ٹراما کس لیے لایا گیا کہ آپ کے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہو، آپ کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، اور اچانک سے وہاں پر ایک ڈرامہ کریٹ ہو اور فائرنگ سٹارٹ ہو جائے، کلاشن کوفیں اور پسٹلز کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں. تو وہ جو آنکھوں پہ پٹی لگا ہوا شخص ہے اور جس کے ہاتھوں میں پیر ہے اور وہ پچھلے 3 ہفتے سے کسی کے اسے لوگوں نے اغوا کیا ہوا ہے، وہ وسیم صاحب کس طریقے سے وہ خوف میں نہیں ہے کہ یہ تو مجھے مارنے لگے ہیں؟ وہ یار تشدد کے نشانات ہیں. پھر دیکھیں یہ بیسکلی انسانیت کی تذلیل ہے. اس میں انتظار پنجوتھا کو بھی اگر آپ نکال لیں، عمران خان کے فوکل پرسن کو بھی نکال لیں، ایک انسان ہے اور اس انسان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کہ یہ درندگی ہے، یہ جانوروں جیسا سلوک رضوان ان کے صاحب ساتھ جڑے انسان نے نا یہ تے انتظار حسین پنجوتھا ایک نام ہے نا، انہوں 4 بندے شہر اقتدار جانتے ہیں نا جنہوں نے نام لینے، جو بات کر رہے ہیں، جنہوں نے ان کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے ان کے لیے ان کی بازیابی کے لیے ٹویٹ کیا. مجھے بتائیں عام انسان کا تو یہ جو ابھی 9 مئی میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کا کیا حشر کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ فوجی ٹرائل میں اس وقت غالباً 84 سے 85 لوگ جو ہیں وہ کسٹڈی میں ہیں. اور دوسرا یہ پنجاب پولیس نے غالباً کوئی آئی جی پنجاب جو ایک مسخرہ اس وقت مسلط ہے پورے پنجاب کے اوپر، ایک انتہائی، میں اب کیا کہوں، الفاظ بھی ہم بڑے فلٹر آؤٹ کر کے، کیونکہ obvious ہے کہ جرنلزم ہم کر رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو یار بطور انسان بھی ہمارے ایک تاثرات ہیں نا، تو وہ اس سے نہ چھلکیں. لیکن انہوں نے، آپ نے اسکرپٹ کی بات کی نا، یہ انہوں نے بہت مہربانی کی ہے اس بار. آپ کو یاد نہیں احمد جنجوعہ صاحب تھے، ان کے اوپر انہوں نے غالباً کوئی بم بارود بھی ڈال دیا تھا اور دہشت گردی، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جب ان کی بازیابی ہوئی تھی، چلیں وہ کچھ بہتر کنڈیشن میں تھے، لیکن کہا گیا تھا کہ وہ اسلام آباد کے غالباً ادھر کوئی سری نگر ہائی وے پہ نا شاپر میں نا انہوں نے کلاشن کوف ڈالی ہوئی تھی شاپر میں، اور وہ ایک چوکی کراس کر رہے تھے، تو وہاں پر پولیس نے پھر انہیں پکڑ لیا اور ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا گیا. اور دوسرا جو 3 نومبر کی آپ نے بات کی، نو ڈاؤٹ اس میں اس ملک کے سابق وزیر اعظم کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، وہیں 3 نومبر 2007 بھی گزرا ہے. ایمرجنسی لگی، عدلیہ کو اس وقت پریکٹیکلی ڈس فنکشنل کر دیا گیا، پی سی او کو، ججز کو نظر بند کیا گیا، گرفتار کیا گیا. جن ججز نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا انہیں عدالتوں میں بٹھایا گیا، اور اس کے بعد وہ ایک اقدام تھا عامر کی جانب سے. آج اس وقت جو ایک اس ملک کا ماضی کا سیاہ ترین باب گزرا ہے، قاضی فائزی صاحب، وہ کمرہ عدالت میں بیٹھ کے روز بھاشن دیتا تھا، اس وقت ملک میں جمہوریت ہے، میں پارلیمان کی بالادستی کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں پارلیمان کو عزت دیتا ہوں. وہیں پہ ہمارے اداروں کے ترجمان آ کر پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا نا، وہ اس سے قدرے بہتر تھا انسانی حقوق کی پامالیوں کی، اگر اس کو ہم کمپیریزن کریں. تو یہ اس وقت عدلیہ نے 3 نومبر 2007 سے اپنی جان چھڑائی، اپنی توقیر واپس لی. اس وقت چلیں لائر موومنٹ بھی نکلی اور باقی معاملات بھی ہوئے، لیکن اب عدلیہ فنکشنل ہے. تو عدلیہ کو اپنے اس سارے معاملے پہ اگین 3 نومبر 2007 جیسی صورتحال کا سامنا ہے. یعنی وکلا نے اس وقت ججز کا ساتھ دیا اور تحریک شروع ہوئی. آج عدلیہ فنکشنل ہے، ججز موجود ہیں. اب وکلا سے زیادہ ججز کی ذمہ داری ہے کہ آپ پاور میں بھی ہیں، آپ اپنے عہدوں پر بھی ہیں، اور اس کے باوجود اگر آپ اس ظلم کے اوپر خاموش ہیں تو پھر آپ اپنے اس حلف سے غداری کر رہے ہیں. اور حلف سے غداری جو ہے وہ آپ وطن سے غداری، آپ حلف اٹھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں. لیکن مجال ہے یار کسی کے اس کے اوپر، دیکھیں یہ جو اگین وہی بات ہے، یہ ایک انتظار پنجوتھا نہیں ہے. اگر کسی انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے
اور اس کو جو تحفظ دینا ہے وہ اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. اس ظلم کے اوپر اگر کوئی خاموش بھی رہتا ہے نا وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے. تو یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. جو حالت کل ان کی تھی وہاں پہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا لو ہم جو ہے وہ فیس کرتے ہیں ڈیلی, یعنی کوئی نئی چیز آتی ہے اور وہ پچھلے اس سے زیادہ بدترین ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ جا کے معاملہ رکے گا کہاں پہ, لیکن سٹل اس سب کے دوران بات یہ ہے کہ آپ نے پھر بھی پر امید رہنا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے کہ یا تو آپ اس خوف کا شکار ہو جائیں اور ہم سب اس خوف کا شکار ہو جائیں کہ جی ٹھیک ہے ملک میں ظلم ہو رہا ہے, اگر کچھ انتظار پنجوتھا کو عبرت بنایا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کل کو کسی کی باری آئی تو, لیکن اگر اس ظلم کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں وسیم ملک صاحب؟ ہم کوئی انسان پاکستان کے شہری جو ہیں وہ لڑائی تو نہیں کر سکتے نا, وہ بندوق تو نہیں اٹھا سکتے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ لڑائی کس سے کرنی رضوان صاحب؟ وہ انصاف مانگ سکتے ہیں نا, اپنے حقوق کی جدوجہد کر سکتے ہیں, اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. یعنی آپ وہی جیسے حدیث بھی ہے کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اس کو روکیں, زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا سمجھیں. دیکھیں آپ حل کی جانب اگر دیکھ رہے ہیں نا تو اب ہم صحافی ہیں, ہمارا کام ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ حقیقتاً عوام کے سامنے رکھنا, اور اس میں ہمیں بھی بعض اوقات بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے کیونکہ جو اس وقت پورے حالات ہیں وہ ہم سب جانتے بھی ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں اس معاملے پہ. وہیں یہ بڑا ایک آسان حل ہے یار, ایک ایسا چیف جسٹس آئے یا ایٹ لیسٹ ایک ایسی عدلیہ آئے اس پورے معاملے میں نا. گزشتہ 2 سالوں میں جو کچھ ہوا, کوئی ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنی پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی تو ریاست ایسا نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتے. کوئی ایک آپ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھوڑا سا یعنی وہ کھڑے ہوئے اور اس کا ہوا یہ کہ کم از کم بندے پروڈیوس ہو جاتے ہیں, کس حالت میں ہوتے ہیں وہ ایک. اور سر اگر یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس نہ ہوتا, کسی اور جج کے پاس لگا ہوتا تو انتظار پنجوتھا صاحب جو ہیں وہ ایک تو مجھے یہ کب امکان ہے, دیکھیے ان عدالتوں سے جو لوگ واپس آئے ہیں انہیں اس حالت میں نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ ججز بار بار اپنے فیصلوں میں یہ لکھ چکے ہیں کہ ہیبیس کی یہ پٹیشن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ غائب ہے اور ریاست اسے ڈھونڈ کر دے, تو جب وہ ریکارڈ پہ آ جاتا ہے تو پھر ہماری وہاں پر ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے آئین اور قانون کے مطابق. پھر وہ ریکارڈ پہ آ گیا, اس کے خلاف مقدمات درج کر لیے جاتے تھے, لیکن ساتھ ان ججز نے یہ بھی لکھا کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے, ہم اس کو حل کرنے کی جانب بڑھیں. اور وہ جو کچھ اس ابڈکشن کے دوران جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کو بھی اس عدالت کو دیکھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ مقدمہ اٹھانے والوں کے دوست ہیں, انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں جانا ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ بھی آج کل اپنی نجی محفلوں میں کہہ رہے ہیں کہ میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج لگنے جا رہا ہوں, وہ بھی ان کے دوست ہیں. سسٹم میں انہوں نے فیلڈنگ ایسی سیٹ کر رکھی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ نیو نارمل کی طرف ہو رہے ہیں اور وہ خوف کی فضا پھیلا رہے ہیں. لیکن اگین جوڈیشری کو سٹینڈ لینا ہوگا, جوڈیشری کو کھڑنا ہوگا. چلیں ہم کچھ دن تو مارجن دے لیں گے نئے چیف جسٹس کو بھی, اگر اس کے بعد بھی وہ اسی طرح کے ملک میں حالات رہتے ہیں تو پھر حضور گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, ہماری جو ذمہ داری ہوگی ہم پوری کریں. اگر نئے چیف جسٹس اس ظلم کو نہیں روک سکتے تو ان میں اور قاضی فائز میں کوئی فرق سر کوئی فرق نہیں ہوگا, بالکل بھی نہیں ہوگا, نو ڈاؤٹ اس میں. قاضی فائز صاحب نے کوئی لوگوں دی زمین تے قبضے تے نہیں کیتے نا جا کے, یہی ہے نا کہ جیڑی ڈیوٹی خاموشی مجرمانہ خاموشی تھی نا, خاموشی تھی, ڈیوٹی پوری نہیں کی نا, جو ان کا فرض تھا, جو منصب ان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا ان کا, وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. چلیں جی اللہ کرے ہم دعا کر سکتے ہیں. میں اگین وہی بات کر رہا ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں, آپ آواز اٹھا سکتے ہیں یا پھر اس ظلم کے خلاف پھر ہم جیسے یہ بدوائیں دے سکتے ہیں کہ اللہ ہی ہے, پھر اللہ ان کا جو ظلم کر رہے ہیں. اور دیکھیں بے گناہ ہے نا, یا تو وہ کوئی دہشت گرد ہو یا اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کا فوکل پرسن ہے, عمران خان کے ساتھ جو اپنی پارٹی کو پیغام دیتے ہیں, کچھ کمیونیکیشن کرتے تھے, وہ اس کے ذریعے کرتے تھے, پر یہ اس کا قصور تھا. باقی کون سا, وہ ایک پاکستانی ہے, پاکستان کا اس کے پاس شناختی کارڈ ہے, وکیل ہے, پریکٹسنگ وکیل ہے. صرف ایک رائے رکھنا یا ایک ایسوسیشن رکھنا جو اس کو آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ایسوسیشن رکھ سکتا ہے, مطلب وہ کو پسند نہیں آتا نا, وہ جماعت پسند نہیں. اچھا آپ نے کمیونیکیشن کا نام لیا تو وہ کاظم خان جو ان کی طرف سے بھی وہ آیا, وہ جو عمران خان کے جو نہیں چل رہے بیانات اور ان کی جو قدغن ہے ان کے اسٹیٹ کوریج کے اوپر, اس کے اوپر عمران خان نے ان کو بولا تھا فیصل فرید صاحب کو, جو فواد چودھری کے بھائی ہیں ان کو, کہ وہ جائیں اور لاہور میں ان تمام جو کنسرن لوگ ہیں ان سے ملاقات کریں. تو وہ انہوں نے ملاقات کی ہے, تو اس کا رزلٹ سامنے آیا کہ وہ جو فریڈم کمیٹی ہے اس کی سی پی این ای کی ہے میرے خیال میں, اس کو نیوز پیپر, تو وہاں پر انہوں نے اس کو بھیج دیا ہے. تو لیکن رضوان صاحب سوال تو یہ ہے نا کہ یہ فیصل فرید صاحب کا کام تو نہیں ہے,
یہ تو یہ تو سیکٹری انفارمیشن کا کام ہے۔ انفارمیشن صاحب کا کام ہے، اور سیکٹری انفارمیشن کون ہے؟ وہ شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں۔ یہ وہ جنرل پشاور سیکٹری، یہ میں جنرل سیکٹری صاحب کا کام ہے، وہ جنرل سیکٹری صاحب بھی اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں۔ چیئرمین صاحب چلیں وہ بنیر میں اپنے گاؤں میں وہ مصروف ہیں تھوڑا، وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو باقی یہ کام تو ان لوگوں کا ہے، لیکن فیصل فرید کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور پھر اعتراض بھی یہ یہی لوگ تو ابھی لگاتے ہم ہیں۔ ڈسکس کر رہے تھے، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام نہیں کرتا، تو بہرحال جی اور جڑا کر رہے ہوں انہوں پھر کرن نہیں دیندے۔ نہیں بھی دیتے تھے۔ اچھا یہ کچھ کامنٹس ہم شامل کرتے ہیں جی۔ رضوان احمد، یہ میرے ہم نام ہیں، کہتے ہیں جی بہت بیلنس تجزیہ اور پولائٹلی کنورسیشن آپ کی، تازہ ہوا کا جھونکا جیسے دھوپ میں۔ بہت شکریہ جی رضوان صاحب۔ زبیر بھائی کا امریکہ کے الیکشن کی ویڈیوز کب اپلوڈ ہوں گی؟ زبیر صاحب لوگ پوچھ رہے ہیں ویڈیوز کب اپلوڈ ہوں گی، زبیر صاحب ہی جواب دیں گے جی۔ لوکیشن بھی چینج کر کے کرنا۔ بن یاسین کہتے ہیں جی جٹ صاحب آپ پر کالی چٹی داڑھی سوٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، آئندہ ایسی ہونی چاہیے۔ حاضر جناب۔ بن یاسین نہیں، اچھا پھر آگے اور بھی کامنٹس کیے ہوئے ہیں۔ یہ نیکسٹ کامنٹ ہے جی، ڈونٹ یوز کلر فار ہیئر، یو لک گڈ ان نیچرل ہیئر کلر، سعدیہ زمان یہ کہتی ہیں جی عمر صاحب۔ تھینک یو۔ اچھا سام موچ، یہ پتہ نہیں میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں غلط پڑھ رہا ہوں، یوزر نیم ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی بہت اچھا آپ کا پروگرام ہوتا ہے، کچھ لوگ بلا وجہ تنقید کرنا بند کر دیں، جیسا کہ بال ڈائی کریں، کیونکہ یہ بھی سب ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اور کہتے ہیں جی حسنین امریکہ سے شکریہ، اور امریکہ لکھنے کی وجہ سے صرف یہ کہ ہم یہاں سے بھی آپ کو سنتے ہیں۔ بہت شکریہ جی حسنین بھائی، بڑی آپ کی مہربانی۔ یہ یار میں کمنٹس پڑھنے میں بہت بور ہوں۔ آپ کو آج پتہ چلا؟ صابر رومانی کہہ رہے ہیں ٹائٹل چینج کرتے ہیں جی، ٹائٹل وہ جو آگے میرے خیال میں جو تصویریں آتی ہیں نواز شریف، مریم نواز، وہ کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں چینج کر دیں، چلیں پروڈیوسر صاحب کو کہتے ہیں جی۔ اچھا جی اوکے، حامد خان کہتے ہیں اف گنڈا پور از لیڈنگ دا پروٹیسٹ دین ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ ٹو کم آف اٹ، ہی ول جسٹ رن اوے ٹو ہیو اے کپ آف ٹی ایٹ دا لاسٹ منٹ۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو ان لوگوں پہ اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے جی، اب کیا میں تو کہہ رہا تھا کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب آئیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے 2 مرتبہ آئے ہیں، بڑا انہوں نے بڑی پاور شو کی ہے اور بڑی انہوں نے رکاوٹیں اور مشکلوں کے بعد یہاں پہنچے، بس وہ جڑا آ کے چاہ دا انتظام کرن ٹر پیندے نے نا، وہ نہیں جی۔ رب نواز دبئی سے کہتے ہیں عمر بھائی اپنے استاد ارشد شریف کی طرح بے خوف ہو کر سچی بات کر دیتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت اللہ یہ فرمائے۔ بڑی بات ہے سر، یہ بڑی آمین بات ہے، آمین، وہ اللہ حفاظت ہمارے فرمائے۔ استاد ہیں۔ حالین ہے جی، یہ ان کا یوزر نیم، یور ویلاگز آر thoroughly enjoying and informative, really like the way you present, articulate, straightforward, very well done۔ بہت شکریہ جی بھائی، تھینک یو سو مچ آپ کا۔ عمر بھائی قاضی صاحب کے بارے میں نئی اپڈیٹ نہیں دے رہے آپ یار، محمد یہ اسلم قاضی صاحب کے لیے بیٹھے ہیں بھجن، قاضی صاحب کے لیے کیا اپڈیٹ ہے بتائیں نا، وہ کدھر ہے؟ دیکھیے جی کل قاضی صاحب جو ہیں وہ غالباً یو کے میں کہیں بارش انجوائے کر رہے تھے، ہاں کل ہاتھ ایک میں اور ان کے ویڈیو بھی آئی ہے، امبریلا تھی اور ان کی اہلیہ محترمہ ان کے ساتھ تھیں، تو ایک مرتبہ پھر ان سے کسی نے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے، قاضی صاحب نے رسپانس نہیں دیا۔ نہیں لیکن وہ میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ جو ان کی اہلیاں ہیں وہ دیکھ رہی تھی پیچھے سے، لیکن قاضی صاحب جو ہیں وہ اب سی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے میرے خیال میں نا، وہ اب اگنور کرنا سیکھ ہی جائیں تو بہتر ہے، ورنہ وہ۔ عطیہ مہتا کہتی ہیں ویر از زبیر؟ زبیر صاحب جی امریکہ الیکشن کور کرنے کے لیے اس وقت امریکہ کے شہر نیو یارک میں موجود ہیں، اور وہاں سے انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی کی ہیں، ابھی مزید بھی کریں گے، الیکشن قریب آ رہا ہے اور وہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے وہاں سے، تب تک جو ہے آپ ہمیں برداشت کریں۔ اچھا جی، ویئر از یور تھرڈ بڈی؟ سیم آنسر جی، تھرڈ بڈی جو ہے وہ امریکہ میں۔ ہاں جٹ صاحب پلیز ایڈ مائی کامنٹ ان یور ویڈیوز، پنجابی متھے رنگ دیں گے عمران خان کلہ ہی کافی ہے۔ پنجابی بڑے فین ہیں جی عمر صاحب کے۔ وہی متھے رنگ سکتا ہے۔ کامران مختار کہتے ہیں آپ، سوری آپ کو بات کر رہے ہیں، اچھا کامران مختار کہتے ہیں آپ بشرا بی بی کو لے کر بڑے ہی سیریس ہیں، کیا آپ بشرا بی بی کے ساتھ ہوتے ہیں؟ یہ جب ان کی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے کیا اس وقت آپ ساتھ ہوتے ہیں یا خود سے شوشے چھوڑ رہے ہیں؟ یہی شوشے حکومتی کیمپ سے بھی چھوڑے گئے تھے۔ کامران صاحب رپورٹ کرتے ہیں جو عمران خان وہاں ملاقات کرتے ہیں، ان کی جو گفتگو ہوتی ہے، اگر آپ کہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم نہیں کریں گے، تسی پھر چھڑ دیو، ہاں تسی پھر رہن دیو۔ یور چینل گیو اس موسٹ اوتھینٹک نیوز اباؤٹ ڈیلا جیل، خان صاحب زندہ باد، سائرہ شفیع کہہ رہی ہیں۔ تھینک یو۔
آپ کے ایک ولاگ میں 3 ولاگ انجوائے کر لیتا ہوں، نوید خان کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. چلیں جی، بہت آپ کی مہربانی. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.